السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جوت نیوز اور میں ہوں ایم اے لاڑک ڈیلی ایشوز کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے 9 نشستوں پہ ایک ہی ساتھ الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور فواد چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ اب یہ الٹیمیٹم 48 گھنٹوں کا کن کو دیا ہے؟ آیا کہ اس حکومت نے وقت کو دیا ہے یا وہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کو 48 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم دیا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے کیا اثرات پڑیں گے یا اس سے کیا ہوگا؟ آیا کہ عمران خان صاحب کے یہ فائدے میں ہوگا یا عمران خان صاحب کے نقصان میں ہوگا؟ جو عمران خان صاحب نے یہ ضمنی انتخابات کا جو اعلان ہوا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، 9 ضمنی انتخابات، جو 9 حلقے ہیں ضمنی انتخابات کے، اس پہ عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا۔ چلتے ہیں، بات شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اگر کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ پاکستانی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک عمران خان صاحب جیسے کھلاڑی ہیں، وہ کرکٹ کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے سیاست میں کرکٹ کو متعارف کروایا، امپائرز کا نام انہوں نے دیا، کھلاڑیوں کا نام انہوں نے دیا۔ وہ وقتاً فوقتاً یہ کرکٹ کے داؤ پیچ استعمال کرتے ہیں سیاست میں۔ لیکن آج جو انہوں نے یعنی ایک اعلان جو کیا ہے، جو 9 سیٹوں پہ انتخابات ہو رہے ہیں ضمنی انتخابات، جو الیکشن کمیشن میں استعفے عمران خان صاحب کی پارٹی کی جانب سے 123 نشستوں پہ استعفے دیے گئے، ان کو منظور نہ کیا۔ ان کو آہستہ آہستہ منظور کرنے کے بعد ابھی 11 نشستوں کو انہوں نے 11 جو انہوں نے استعفے منظور کیے ہیں، اس میں سے 2 مخصوص نشستیں ہیں، ان میں سے ان سے نام لیا گیا ہے۔ باقی 9 نشستوں پہ الیکشن کمشنر نے اعلان کیا ہے کہ اس پہ ضمنی انتخابات ہوں گے۔ اب ان کی چال چلی، یعنی مخلوط حکومت کی یا الیکشن کمیشن کی یا پھر وہ جو مقتدر حلقے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ یہ 9 سیٹوں پہ انتخابات ہو جائیں گے، عمران خان صاحب اپنے بندے کھڑے کریں گے اور آہستہ آہستہ کر کے ہم یہ سارا معاملہ چلائیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب بضد ہیں اور عمران خان صاحب اپنی اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں یا ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس وقت جو اس مسئلے کا حل ہے، جو پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو جو بچانا ہے یا پاکستان کو بچانے کا صرف اور صرف ایک واحد حل ہے، وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن، اور ان کا اعلان کیا جائے تو پھر سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ 9 سیٹوں پہ ضمنی انتخابات کے اعلان کے بعد سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اپنے بندے نامینیٹ کریں گے، ان کو ٹکٹ دیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایک، جیسے میں نے کہا کہ وہ کھلاڑی ہیں اور اپنے داؤ پیچ، جو کرکٹ کے داؤ پیچ ہیں، وہ سیاست میں استعمال کر رہے ہیں اور پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں، اب بھی استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب، کیونکہ وہ کھلاڑی ہیں، جیسے میں نے کہا وہ کپتان رہے ہیں۔ تو نیوٹرلز کا الفاظ انہوں نے متعارف کروایا، امپائرز کا الفاظ انہوں نے متعارف کروایا۔ آج جو عمران خان صاحب نے جو اعلان کر کے پاکستانی سیاسی حلقوں کے اندر، یعنی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی نے اگر سکسر مارا ہے، سیاسی سکسر مارا ہے، تو وہ عمران خان صاحب نے مارا ہے۔ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ 9 ہی نشستوں پہ وہ خود انتخابات لڑیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور عمران خان صاحب نے اس وجہ سے یہ اعلان کیا ہے، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ سیر پہ سوا سیر ہوتا ہے اور نہلے پہ دہلا ہوتا ہے۔ سیاسی چال بازیاں ہیں، سیاسی چال بازیاں اگر آپ استعمال نہیں کریں گے اپنے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے لیے نیا راستہ نکالنے کے لیے سیاسی داؤ پیچ استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے سیاسی ایک نئی چال جو یہ استعمال کی ہے، اس نے سب کو حیران کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب ایسا کر سکتے ہیں۔ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ تجربہ رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے 2018 کی الیکشن میں 5 حلقوں سے، یعنی پاکستان کے چاروں صوبوں سے الیکشن لڑا اور 5 حلقوں سے انہوں نے انتخابات لڑا، اور 5 ہی حلقوں پہ وہ کامیاب ہوئے، کیونکہ عمران خان صاحب ایک پاپولر شخصیت رہ چکے ہیں، وہ کرکٹر بھی رہ چکے ہیں، وہ ایک یعنی کراؤڈ پلر بھی رہ چکے ہیں۔ کراؤڈ پلر تو اب بھی ہیں، وہ کراؤڈ پلر کیونکہ وہ کال دیتے ہیں تو لوگ نکل آتے ہیں سڑکوں پہ ان کی کال پہ۔ اور عمران خان صاحب فنڈنگ بھی بڑی زبردست کرتے ہیں، شوکت خانم کا ادارہ چلاتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کے اوپر الزامات ہیں، الزامات ہر کسی کے اوپر لگتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ پاکستانی تاریخ میں
یعنی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ایک شخص 9 سیٹوں پہ یا 9 جو نا حلقوں سے ایک ہی شخص وہ الیکشن لڑے. اب الیکشن عمران خان صاحب تو لڑیں گے. اگر عمران خان صاحب ساری سیٹوں پہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ایک سیٹ رکھنی پڑے گی. ایک سیٹ تو ان کے پاس آلریڈی ہے جو میاں والی کی سیٹ ہے, ان کو وہاں سے استعفیٰ دینا پڑے گا. پھر ظاہر سی بات ہے اگر ان کا استعفیٰ یہ منظور ہوتا ہے جو انہوں نے دیا ہے, نہیں ہوتا تو پھر یہ 9 جو سیٹیں جو عمران خان صاحب کے پاس آئیں گی, یعنی جن پہ ضمنی انتخابات ہوں گے, اگر عمران خان صاحب اس پہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس پہ دوبارہ سے اپنا انتخابات کا اعلان ہو جائے گا. پھر 60 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ساری سیٹیں اگر خالی ہوتی ہیں تو پھر اس پہ الیکشن, یعنی نیلے پہ دیلا اور سیر پہ سوا سیر. اس مخلوط حکومت نے یا الیکشن کمشنر نے یا الیکشن کمیشن نے یا وہ جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے سوچا کہ عمران خان صاحب کو اب اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے ہم ان کو شکست دیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے نئی چال چلی, جیسے میں نے کہا کہ پاکستانی سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا سیاسی سکس مارا عمران خان صاحب نے, جو ایک بال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ باؤنڈری لائن کراس کر گیا, لیکن یہ بال باؤنڈری لائن کراس کر کے نہیں, یہ گراؤنڈ کو ہی اس بال نے پار کر دیا ہے. یعنی کہ ایسا بڑا سکسر مارا ہے عمران خان صاحب نے, سیاسی سکسر مارا ہے, سیاسی چال کا استعمال کیا ہے جس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا یا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کوئی ایسا اقدام اٹھائیں گے. سب کو حیران کر دیا ہے. اب سب لوگ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ واقعی اگر 9 سیٹوں پہ انتخابات عمران خان صاحب لڑیں گے اور وہ جیتیں گے, اور میرے خیال سے وہ جیتیں گے, کیونکہ انہوں نے جب تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان صاحب نے, جیسے میں نے اپنے پہلے ویلوگ میں بھی میں بولتا ہوا آتا ہوں کہ عمران خان صاحب جیسے ہی نکلے ہیں تو انہوں نے عوام کا رخ اپنایا ہے, عوام کا راستہ انہوں نے اپنایا اور عوام کے ساتھ وہ کنٹینیو وہ رابطہ رکھتے ہوئے آئے ہیں, اور آج تک عوام کے ساتھ وہ رابطے میں, بھلے ہی مقتدر حلقے جیسے وہ طاقتور ہوں, پاکستان کے اندر طاقت کا سرچشمہ جیسے عوام کو مانا جاتا ہے, لیکن ہے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ مقتدر حلقے ان کے پاس طاقت ہے, طاقت کا سرچشمہ پاکستانی عوام نہیں ہے, وہ مقتدر حلقے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے بھی نیلے پہ دہلا چھوڑا ہے. عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے اور اپنا راستہ وہ خود بنا رہے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ابھی کوئی سپورٹ نہیں ہے, لیکن وہ چاہ رہے ہیں پھر بھی کہ میں لڑوں گا, آخری دم تک لڑوں گا, اور ان کی یہی خواہش ہے کہ میں لڑوں گا, آخری دم تک لڑوں گا جب تک یہ الیکشن کا اعلان نہیں کرواتے, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہی ایک آخری اور واحد حل ہے. پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے, پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے, پاکستانی عوام کو ایک نئی امید دکھانے کے لیے ایک واحد حل ہے کہ پاکستان میں جنرل الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہو جائے, اس کے بعد اللہ اللہ خیر سلام. لیکن الیکشن کمیشن نے یہ اپنا 9 حلقوں میں یا جو ضمنی انتخابات کا اعلان کیا ہے, اب اس میں یہ مخلوط حکومت بھی پھنس گئی ہے اور الیکشن کمشنر بھی پھنسنے والا ہے, اور وہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ بھی سوچنے پہ ابھی مجبور ہو جائیں گے. نیلے پہ دیلا اور سیر پہ سوا سیر جیسے ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا پاکستانی سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا سیاسی سکسر جو بال گراؤنڈ کے باہر عمران خان صاحب نے ایسا سکسر مارا ہے کہ سب لوگ حیران ہیں. تو بات یہ ہے کہ نیلے پہ دیلا سیاسی چال استعمال وقت پہ کی جائیں تو وہ کام آتی ہیں, اور عمران خان صاحب نے بالکل جیسے کہا جاتا ہے کہ لوہار جب لوہا گرم ہوتا ہے تو اس پہ چوٹ مارتا ہے تبھی جا کے کوئی اس میں سے کوئی اوزار بنتا ہے, کوئی چیز بنتی ہے. تو عمران خان صاحب نے بھی ایک ٹائمنگ بڑی زبردست عمران خان صاحب نے استعمال کی ہے. اس ٹائمنگ کا عمران خان صاحب نے بہت بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا ہے, اور الیکشن کمشنر نے یا الیکشن کمیشن نے جیسے اعلان کیا ضمنی انتخابات کا, تو عمران خان صاحب نے بجائے اپنے اور کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے کے تو یہ سیاسی چال چلی. پاکستان کے اندر یہ ایک بہت بڑا چینج ہوگا. 9 حلقوں میں ایک ہی شخص, پاپولر شخص جو عمران خان صاحب کا جیسے میں نے کہا 2018 میں تجربہ رہا ہے, ابھی عمران خان صاحب 9 سیٹوں پہ اکیلے سے انتخابات لڑیں گے, اور لڑنے کے بعد اگر جیتتے ہیں تو پھر دیکھیں کیا ہوگا, یعنی پھر دوبارہ ضمنی انتخابات کا اعلان. تو یہ مخلوط حکومت مجبور ہو جائے گی الیکشن کا اعلان کرنے میں, اور وہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی مجبور ہو جائیں گے, وہ مقتدر حلقے بھی مجبور ہو جائیں گے, الیکشن کرانے ہی پڑیں گے ان کو. تو نیلے پہ دیلا عمران خان صاحب نے پھینکا ہے, اور سیاسی بہت زبردست قسم کی عمران خان صاحب نے چال چلی ہے.
اور سیر پہ سوا سیر، اور پاکستانی سیاسی تاریخ میں ایک بہت بڑا سیاسی سکسر مارا ہے عمران خان۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ تو ہوا پاکستانی سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا سیاسی سکسر۔ اب اس کے بعد چودھری فواد نے پریس کانفرنس کی ہے، اور چودھری فواد نے کہا ہے کہ 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ 48 گھنٹوں میں عمران خان صاحب کال دے سکتے ہیں اسلام آباد میں ریلی کی، احتجاج کی، یا ایک بہت بڑا جلسہ، کیونکہ ہم نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے، کیونکہ اس میں کسی کو بھی جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کر لیں، ورنہ 48 گھنٹوں کے بعد جو ہم اسٹریٹجی اپنائیں گے پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوگا۔ یعنی ایک دھمکی بھی ہو گئی، مقتدر حلقوں کو پیغام بھی ہو گیا، اور انہوں نے اسٹریٹجی بھی اپنی اپنا رکھی ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ وہ دھرنا بھی دے سکتے ہیں، وہ ریلی بھی نکال سکتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا جلسہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔